السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ اپنی قوم سے کس قدر نفرت کرتے ہیں کہ انہی چہروں کو دوبارہ پردے کے پیچھے کیے گئے فیصلے ہمیں سناتے ہوئے بٹھا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ قوم کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، یہ ہم انہیں بھولنے نہیں دیں گے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قبروں تک ان کا پیچھا کرے گا۔ یہ ہے عوامی مینڈیٹ۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کو عوام نے 2/3 اکثریت دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بضد ہیں کہ ہم نے اسی خزاں کو پاکستان پر مسلط کرنا ہے۔ اتنی نفرت پاکستان سے، اتنی حقارت سے یہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ شہباز، زرداری، مریم، ان کا کمبینیشن ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ اوورال سندھ زرداری کے حوالے، پنجاب مریم کے حوالے، صدر زرداری کو بنا دو، وزیر اعظم شہباز کو بنا دو۔ یہ تو پی ڈی ایم کی ہی حکومت ہے۔ پنجاب میں اوبیسلی عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی، ورنہ تو حکومت تو نون لیگ اور زرداری کر رہے تھے، وہاں پہ محسن نقوی کے ذریعے ابھی بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ 50 ارب روپیہ خرچ کر کے، باوردی لوگوں سے دھاندلی کروا کے، ادارے کو بدنام ترین کروا کے پاکستان میں عوام کے دلوں میں کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت جلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نفرت ختم نہیں ہوگی، یہ آگے مزید بڑھے گی۔ یہ حکومت اگر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بالفرض، ہمیں اس سینیریو کو دیکھنا ہے، کیونکہ قاضی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، عامر فاروق ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کمپرومائز ہو چکا ہے۔ شروع میں اس نے کچھ اچھے فیصلے دیے ہیں امیر بھٹی صاحب نے، لیکن وہ کمپرومائز ہو چکی ہیں۔ عدالتیں ساری مینجڈ ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے بھی کوئی امید نہیں ہے، پشاور ہائی کورٹ سے تھوڑی سی امید تھی، لیکن ان کے چیف جسٹس مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تب تک اگر فیصلے نہ آئے تو وہاں بھی اپنا بندہ لگ جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آل ان آل اس نظام میں جس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے لیچیں بن کے، اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر حکومت بنا لیتے ہیں، بالفرض یہ بنا لیتے ہیں، یہ 6 مہینے نہیں نکال سکیں گے۔ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں پاکستان کے کہ سوائے ایک پاپولر حکومت کے جسے عوام کی سپورٹ حاصل ہو، یہ نکال ہی نہیں سکتے پاکستان کو اس بھنور سے جس میں یہ مزید دھنسا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان کیا زبردست انسان پاکستان کے لیے ثابت ہوا ہے۔ وہ حالانکہ جیل میں ہے، پنجاب میں وہ الحاق کر رہے ہیں اہل تشیع جماعت سے، خیبر پختونخوا میں الحاق کر رہے ہیں جماعت اسلامی سے، 2 جماعتیں جن کے فرقے مختلف ہیں۔ میرے لیے تو سب مسلمان ہیں، لیکن عمران خان نے 2 مختلف اسلامی سوچوں کو بھی اکٹھا کر دیا ہے ایک پلیٹ فارم کے نیچے، ایک چھتری کے نیچے لے آئے ہیں۔ یہ کیسا اتحاد کرنے والا بندہ ہے۔ چترال میں عمران خان کے لیے جشن ہو رہے ہیں، کراچی میں عمران خان کو ووٹ پڑ رہے ہیں، اور زبردستی ایم کیو ایم کو دے دیا ہے۔ کہاں سے کہاں تک ایک شخص پاکستان کو جوڑ رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، اور یہ ملک دشمن پاکستان توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے جو کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی یا پیغام پہنچایا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے، مطلب پیپلز پارٹی وزیر اعظم بھی اپنا بنا لے، سارے عہدے بھی لے لے، صدر بھی بنا لے، بس پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے تو نون لیگ کو ہم کنارے لگا دیتے ہیں۔ کوشش یہ کی زرداری نے اور ان کے ہینڈلرز نے کہ عمران خان شاید نون لیگ سے زیادہ نفرت کرتا ہے، تو اس کی نفرت میں زرداری کے ساتھ الحاق کر لے گا، اور اپنی 27 سال کی جدوجہد، اور خاص طور پر جو پچھلے 2 سال قوم کے ساتھ مل کے جدوجہد کی ہے، اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایسا جبر، ایسا ظلم، اسرائیل اور کشمیر میں جاری مظالم جیسی سچویشن کا یہاں سامنا کرنا پڑا۔ تحریک انصاف کا آپ نے جھنڈا اٹھا لیا تو دہشت گردوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوتا جو جھنڈا اٹھانے والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس حد تک تحریک انصاف کو دبایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا سارا دبانے کے بعد، اتنا سارا ظلم کرنے کے بعد بھی عوام نے نکل کے ایک شخص کو ووٹ دے دیا ہے۔ بند کمروں میں کچھ لوگوں کو اپنی ایکسٹینشن عزیز ہے، اس لیے نواز شریف کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اب تابع دار نواز شریف بھی ہے، تابع دار شہباز شریف بھی ہے، تابع دار زرداری بھی ہے، تابع دار بلاول بھی ہے، تابع دار مریم بھی ہے، سارے تابع دار ہیں۔ مسئلہ بیچ میں ایک ایکسٹینشن کا پھنسا ہوا ہے۔ نواز شریف تابع دار تو ہے، لیکن ایکسٹینشن کے معاملے میں دھوکہ دے سکتا ہے، اور عین وقت پہ دھوکہ دے گیا تو کیا ہوگا؟ یہ ساری منصوبہ بندی جو کی گئی ہے اگلے 5-10 سالوں کے لیے، اس کا کیا ہوگا؟
اس لیے ایکسٹینشن لینے کے لیے شہباز شریف کو اب وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے۔ 2018 سے یہ عمران خان کو کٹ پتلی کہتے آئے ہیں۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک شخص پاکستان میں آزاد ہے، باقی یہ سارے سیاستدان کٹ پتلیاں ہیں، یہ عسکری کٹ پتلیاں ہیں، اور عمران خان واحد آزاد شخص ہے۔ اس کی آزادی ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے اس وقت۔ وہ کسی کی مان نہیں رہا، غلط بات وہ مانتا نہیں ہے، کمپرومائز کرتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے حق پر ہوں، مجھے حق دو تو ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی بھی بات کی، لیکن تب جب سب حق مانیں گے، مینڈیٹ مانیں گے۔ اب آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی یہ مینڈیٹ ماننا پڑے گا۔ ابھی عدالتوں سے انہوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو بالفرض بالکل نیکڈ دھاندلی جہاں ہوئی ہے، اگر کوئی سیٹیں واپس ملنے کا چانس بھی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے نیا طریقہ نکال لیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی کلوز میچز ہوئے ہیں، جو تحریک انصاف سیٹیں جیتی بھی ہے، اعلان بھی ہو گیا ہے، ان کا وہاں پہ ری کاؤنٹنگ کروا کے ووٹوں کو مسترد کیونکہ کر لیا ہے، راتوں رات تھیلوں میں ڈبل سٹیمپیں لگا لی ہیں۔ اب مسترد شدہ ووٹوں کے ذریعے تحریک انصاف کو ہروایا جا رہا ہے، تاکہ اگر ادھر سے کچھ سیٹیں واپس جاتی ہیں تو ہم ادھر سے مسترد ووٹوں کے ذریعے نکال لیں گے سیٹیں۔ یعنی ایسے طریقے سے پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کی، جیسے تاتاری بھی ہم پر حملہ آور ہوتے تو اتنا ظلم نہ کرتے جتنا کیا جا رہا ہے۔ مطلب کوئی بھی محب وطن ایسے کیسے سوچ سکتا ہے؟ گولڈن اپرچونٹی ہے یہ پاکستان کے لیے، اگر سارا مینڈیٹ تحریک انصاف کو واپس مل جاتا ہے۔ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، دو تہائی اکثریت، 2 صوبوں میں حکومت، 2 صوبوں میں اپوزیشن۔ یہی پوزیشن ہے تحریک انصاف کی۔ مارچ میں سینٹ کے الیکشن، اسی صورتحال سے اگر ووٹ پڑیں تحریک انصاف سینٹ میں سادہ اکثریت لے لیتی ہے۔ جو قانون سازی کروانی ہے، اگر کسی ریاستی ادارے کو بھی کوئی قانون سازی کروانی ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ عدلیہ ٹھیک کرنی ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ بیوروکریسی ٹھیک کرنی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو یہ نہیں کرنے دینا چاہتا کہ ہو؟ اور بات صرف SIFC کی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے جہاں سے اربوں روپیہ آ جائے گا اور ہم بس پاکستان کو ٹھیک کر لیں گے۔ او بھائی، رشوت نہیں ختم ہوگی، کرپشن نہیں ختم ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، آئین نہیں ہوگا، تو ملک کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ایسے تو ایک ادارہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر ایک ادارے میں کچھ چور چکار بیٹھے ہوئے ہیں، راہزن بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہیں کہ پیسہ کیونکہ آ رہا ہے تو ادارہ ٹھیک چلے گا؟ پیسہ ایونچولی ختم ہو جاتا ہے، قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو حال پاکستان کا ہے۔ لیکن یہ بنیادی چیز ہمارے فیصلہ سازوں کو سمجھ نہیں آئی، اور اب پاکستان کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک گیم یہ کھیل رہے ہیں؟ منصوبہ ساز اپنے لوگوں سے ٹویٹیں کروا رہے ہیں، کیونکہ MWM اہل تشیع جماعت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اپوزیشن جماعت ایران ہوگا۔ اس قدر یہ فرقہ وارانہ باتیں کروا رہے ہیں منصوبہ ساز۔ کیا یہ پاکستان کے فائدے میں باتیں ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے سمپل سوال ہے کہ کیا یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کروا رہے ہیں پاکستان سے وفادار ہو سکتے ہیں؟ جو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ نہیں مانتے، یعنی پاکستانی عوام نے ووٹ دیا، فیصلہ کیا پاکستانی عوام نے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ جو پاکستانی عوام فیصلہ کرے گی وہی حکومت کرے گا، آئین کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، مگر یہ آئین کو ہی نہیں مانتے۔ اوپر سے جو ججز بیٹھے ہیں وہ بھی آئین کو نہیں مانتے۔ آپ آئین پر عمل درآمد کروائیں، اوپر قاضی صاحب بیٹھے ہیں جو اس سارے انتشار کا مین کردار ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب سارے سٹیمپس لگ جائیں گے، ڈبل ٹھپے ہو جائیں گے، فارم 45 سارے تیار ہو جائیں گے، ہر چیز جب تیار ہو جائے گی، پھر قاضی صاحب ہو سکتا ہے سوموٹو ہی لے لیں اور کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا میڈیا پر کوئی، اور ملک کو آگے چلنے دے، تو یہ اس حد تک جائیں گے، اور اپنی 6-7 ماہ کی نوکری اور شاید بعد کی کچھ مراعات کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ قاضی صاحب، 60 سال کی عمر کے بعد انسان کی کتنی زندگی رہ جاتی ہے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، کتنا آپ جی لیں گے؟ اور اس زندگی کے لیے کتنی عیاشی آپ کو مل جائے گی؟ کون سا ایسا وعدہ کر لیا گیا ہے آپ سے جس کی وجہ سے آپ نے آئین، قانون اور جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی ہے اس ملک میں؟ اس ساری کہانی کے ذمہ دار قاضی صاحب ہیں۔ اگر وہ سٹیمپ
لگا دیتے کہ میں بلے کا نشان نہیں لوں گا, سارے پلان ان کے ناکام ہو جاتے, اور بلے کا نشان ہوتا, الیکشن لڑتی تحریک انصاف, تو یہ سیٹیں چوری کرنا بھی اتنا آسان نہ رہتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اتنے منظم انداز سے جو کیا گیا یہ پھر آسان نہ رہتا. تحریک انصاف ابھی بآسانی حکومت بنا رہی ہوتی, یہ پاپڑ نہ بیلنے پڑتے جو اب کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس سب کے ذمہ دار قاضی صاحب ہیں جنہوں نے جمہوریت پاکستان کی تباہ کر دی ہے. پھر جب بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی چیلنج ہوا ہے, نواز شریف نے آ کے ریسکیو کیا ہے. 88 میں بے نظیر نے چیلنج کیا, بے شک بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کے کیا تھا, بیرونی ملکوں نے ساتھ دیا تھا, امریکہ نے سپورٹ کی تھی, برطانیہ سپورٹ کی تھی, کیونکہ ویسٹرن ماڈرن سوچ تھی بے نظیر کی ضیاء کے مقابلے میں, کیونکہ ضیاء نے ایکسٹریم اسلامی بنا دیا تھا ملک کو, تو سپورٹ تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی, لیکن لوکل اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دی تھی. پھر نواز شریف آ گیا مدد کرنے کے لیے 90 میں, آئی جے آئی نواز شریف سارا کچھ ہوا. اور اب سب سے بڑا چیلنج جب اسٹیبلشمنٹ کو ہوا کہ عوام کو فیصلہ کرنے دو, پھر نواز شریف ریسکیو کرنے کے لیے لندن سے بھاگا آ گیا. کیا ہاتھ آیا نواز شریف کے مجھے بتائیں. 3 بار کا وزیر اعظم ذلیل ہوا, بھیک میں سیٹیں دی گئیں, دوسری سیٹ پر بھی ٹھپے لگا لیے گئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مانسیرا والی سیٹ بھی دے دی جائے گی. وہ تو وزارت عظمیٰ تو پھر بھی نہیں دے رہے, تو کیا فائدہ ہوا. اگر وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہتے تو یقین مانے ان کی بیٹی کی سیاست بن جانی تھی. اگر زرداری جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تو بلاول کا مستقبل روشن ہو جاتا. تو یہ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب عوام بھی ان سے آگے لڑنے کو تیار ہے. آخر فراڈ کب تک کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں عوام طاقت کے زور سے ان ایوانوں کو گرا دے گی. اللہ کرے کہ اس سے پہلے فیصلہ سازوں کو عقل آئے اور وہ یہ سب کرنے سے باز آ جائیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.